اتنے پیسے میرے فلاں بینک میں موجود ہیں، میری تو 7 پشتیں بھی کھاتے رہے ختم نہ ہو. یہ گمان کر لیتا ہے، یا صاحب وہ سوچتا ہے، گمان کرتا ہے انا مالہ، کہ بے شک اس کے مال نے اخلادہ، اس کو دائمی کر دیا ہے، لافانی بنا دیا ہے، اب اسے کچھ نہیں ہوگا. وہ خبت چڑھتا ہے، وہ مال کا ایک خمار چڑھتا ہے جو اس کو اللہ کے حضور بھی جھکنے نہیں دیتا. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اور غریبوں انسانوں پر جو ہے وہ تشدد بھی کرنے سے گریز نہیں کرتا، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. ان کی لمبی گاڑیاں ان پر خاک اڑا کے گزر جاتی ہیں اور خیال نہیں کرتے کہ یہ غریب ہے، اس کے سینے کے اندر بھی دل رکھا ہوا ہے. یا وہ گمان کرتا ہے انا مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کو لافانی کر دے گا. مالک سنیے، کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماتا نہیں ایسا نہیں ہے، ہم اس کو ضرور پکڑ کے حطمہ میں ڈال دیں گے. لینبذن، اس کو ڈال دیں گے. یہ نبذن سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے کسی چیز کو حقارت سے ڈالنا. عرب بولتے تھے نبذت نال الخلق، میں نے پھٹا پرانا جوتا اتار کے پھینک دیا، وہاں ہے نبذت. وہاں سے لیومبذن، اس کو جو ہے لام تقید اور نون سکیلہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وہی ہے نبذ. نبذت لیومبذن، جس طرح وہ حقیر جوتا اتار کر ٹوٹا پاؤں سے پھینک دیا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے وہ جو مال کو گنتا رہتا ہے اور دنیا پر بندے کو بندہ نہیں سمجھتا اور انسان کو انسان گمان نہیں کرتا، دولت کے خمار نے، دولت کے نشے نے اس کو فرعون بنا دیا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے اس کے مال نے اس کو لافانی بنا دیا ہے، لیکن ہم اس کو پکڑیں گے جس طرح عرب ٹوٹا جوتا پھینکتے ہیں، ہم حقارت سے اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیں گے. کلا لیمبذن، ہم اس کو پھینک دیں گے فی الحطمہ، حطمہ میں. حطمہ کیا ہے؟ خود کہا وما ادراک ما الحطمہ، تجھے کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ اگر تجھے پتا چل جاتا کہ حطمہ کیا ہے، تیری راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی. تجھے پتا نہیں. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کلیجے کھا جائے گی، جو دلوں کو کھا جائے گی، جو انسان کے دلوں پر پڑے گی آگ، وہ ہے حطمہ. اور جس کا اڑنا بچھونا یہ ہے، اللہ فرماتا اس کو حطمہ میں ڈالا جائیں گے. تو اللہ کے حضور جھکنا سیکھیے گا، مت سمجھے کہ میرا مال مجھ کو لافانی بنا دے. دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، نہ اس طرح کہ جس طرح پانی کشتی میں رہتا ہے. ہمارے اگر اندر دنیا داخل ہو رہی ہے یا کسی کے اندر داخل ہو گئی ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرے. یہ بہت بڑی بربادی ہے، بہت بڑا غضب ہے. تقویٰ یہ ہے کہ دنیا میں رہے بھی، دنیا میں نہ بھی رہے، اس طرح رہے کہ جس طرح کانٹوں سے آدمی احتیاط سے دامن بچا کے گزر جاتا ہے، دنیا کے اندر رہے اور گناہوں سے اپنا دامن بچا کے گزر جائے. اس کی زندگی میں کوئی کانٹا گناہ کو اس کے دامن کو آلودہ نہ کر سکے، ایک لقمہ بھی حرام کا اس کے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک آدمی لمبا سفر کر کے آیا اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لمبے لمبے ہاتھ، یمد یدیہ، دونوں ہاتھ لمبے لمبے کرتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام، جو اس نے پانی پیا وہ حرام کا ہے، جو اس نے لقمہ کھایا حرام کا ہے، جو لباس پہنا ہے اس کے تار و پود حرام کے ہیں. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے بھی فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهُ، اب اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ جس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا حرام کا ہے، چاہے جتنی مزید دعائیں کرتا رہے، تو اپنے دامن کو کبھی بھی آلودہ نہ ہونے دے. تقویٰ یہ ہے. تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. ہم اس مستقبل کو تو محفوظ کرتے ہیں، محنت کر رہے ہیں بڑھاپے کی زندگی سہل ہو جائے، محنت کر رہے ہیں 16 سال پڑھا، پھر اس کے بعد ڈگری حاصل کی، پھر ملازم ہوئے، 30 سال عمر اس طرح بیتی، اس کے بعد لو جی یہ مستقبل ہم سنوار رہے ہیں. زندگی کل ہے 45 سال 50 سال 40 سال، یہ 30-35 سال پڑھتا رہا، پتہ ہے اس کو کہ آگے 20-25 سال ہی ہیں، 30-25 سال لگا دیے اس نے، کس لیے؟ مستقبل بہتر ہو جائے. پھر اس نے شروع کیا کام مستقبل کے لیے، اور مستقبل کے کل جب کام شروع کیا 15 سال 20 سال ابھی رہتے ہیں، 35 سال اس مستقبل کے تتمے میں برباد کر دیے جو مستقبل یہ سمجھتا ہے. اور 15 سال کے لیے اس نے 30 سال پڑھا، 15 سال جینے کے لیے 30 سال دن رات ایک کی، اس نے کام سیکھا، ہنر سیکھا.
کہ میرے مستقبل سنور جائے. مستقبل کتنے کا؟ 20 سال کا، 15 سال کا. اور وہ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے، آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے. اب یہ عروج پہ پہنچا تھا، موت نے آ کے دبوچ لیا. اس نے اس کو مستقبل سمجھا تھا، حالانکہ یہ مستقبل کیا ہے؟ مستقبل تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والا ہے. تو اصل زندگی وہ ہے. یہ تو ختم ہو جانے والی. 30 سال ہے، 40 سال، 50 سال ختم ہو جانے والے. کون سی زندگی ابدی دائمی؟ وہ آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. یہاں تو اختتام ہے موت. دکھوں میں گزری تب بھی موت، آسانیوں آسائشوں میں گزری تب بھی موت. میرا یہ مطلب نہیں ہے، میری تبلیغ کا یہ انداز نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ کام نہ کریں. یہ نہیں مقصد میرا، یہ میرا مدعا نہیں. ضرور کام کریں، دنیا کی بہتریاں بھی مومن کو مطلوب ہے، یہ نہیں. لیکن آخرت کو برباد کر کے اس دنیا کے مستقبل کو سنوار لے، یہ کوئی دانشمندی نہیں. اگر دونوں سنورے تو بسم اللہ، اگر دونوں میں ایک سنورتا ہو تو آخرت کو سنوارے. یہ مومن کو تعلیم نہیں دی گئی کہ دنیا کو برباد کرے، اور برباد کرے گا پھر آخرت ملے گی. دین برائے آخرت نہیں، دین برائے دنیا بھی ہے. دین دنیا بھی سنوارتا ہے، دین آخرت بھی سنوارتا ہے. ترغیب دی گئی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں دے دے، آخرت میں بھی بھلائیاں دے دے. حضور نے ایک صحابی کو دیکھا، بڑا پتلا کمزور ہو چکا تھا. آقا کریم نے فرمایا تیری یہ حالت؟ عرض کی حضور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے جو دکھ آنے ہیں، جو تکلیفیں آنی ہیں دنیا پر آ جائیں، آخرت میں نہ آئیں. تو مجھے بڑے تکلیفیں آ رہی ہیں، اس وجہ سے میں کمزور ہوں. آقا ناراض ہوئے، فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ جو دکھ آنے ہیں دنیا میں آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اے اللہ دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے. مومن کو یہ ترغیب نہیں دی گئی کہ وہ یہ کہے کہ جو ہے وہ آخرت میری صحیح ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے. دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت. دنیا کے اوپر ہم رسوا ہونے کے لیے نہیں آئے، دنیا کے اوپر بھی عزت پانے کے لیے آئے ہیں، اور آخرت میں بھی عزت. لیکن اگر دنیا میں غربت، دکھ، تکلیف آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، 4 دن کی کہانی ہے، اس پر بھی صبر کرے. لیکن وہ زندگی برباد نہ کر بیٹھے جس زندگی کا اختتام نہیں ہے. یہ تو بیت جائے گی، ختم ہو جائے گی، 100 سال بھی ہوئی تو ختم ہو جائے گی. وہ زندگی نہ برباد کر بیٹھے جس کا نقطہ اختتام کوئی نہیں، جو ختم نہیں ہونے والی، جو ابدی ہے، سرمدی ہے، جو عبدالآباد تک رہے گی. حشر کے دن مینڈے کی شکل کے اندر موت کو لایا جائے گا، اور حضرت یحییٰ کے ہاتھوں میں چھری دی جائے گی، اور وہ موت کو ذبح کر دیں گے. موت کو بھی موت آ جائے گی. اب موت نہیں ہوگی تو وہ زندگی جو کروڑوں اربوں کھربوں کو کھربوں ضربیں دے پھر بھی تو اس زندگی کو اصل زندگی سمجھنا چاہیے. جس زندگی کا معاملہ یہ ہے، قیامت کا دن 50,000 سال کا، 50,000 سال، اور یہ 35-40 سال، وہ 50,000 سال. ہمارا دن 1 سیکنڈ کا بھی نہیں بنتا اس مقابلے میں، اس زندگی کے مقابلے میں. تو برباد کر رہے ہیں اس زندگی کو اس زندگی کی خوشحالی کے لیے. تو یہ دانائی نہیں ہے، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے. 10 منٹ کے آرام کے لیے سارے دن کا چین برباد کرنے والا کوئی بہتر نہیں کہلاتا، احمق کہلاتا ہے. تو یہ چند سیکنڈوں کی زندگی بہتر کر لے، اور کروڑوں اربوں کھربوں سالوں پر محیط زندگی اس کو برباد کر بیٹھے. یہ نہیں، یہ دیکھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. یہ تو اسے پتا ہے اب میرے پاس اتنی دولت ہو گئی ہے، اتنے مکان ہیں میرے، اتنی فیکٹریاں میری، مستقبل کے اندر میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے. یہ حساب تو وہ لگاتا ہے، لیکن یہ بھی لگائے وَلْتَنْظُرْ، دیکھے کون؟ نفس، ہر جان، ما قدمت لغد، اس آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. وہ تو حساب کرے، وہاں جا کر اس نے وہی وصول کرنا ہے. اور یہاں سے اگر خالی چلا گیا تو وہاں کیا وصول کرے گا. اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہاں سے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں کمائی کرنے کے لیے، چلے گئے یورپ میں، چلے گئے وہاں ڈالر کمائے. اور اگر کوئی آدمی وہاں کمائی کر کے پاکستان بھیجتا ہے اپنے اعزا و اقارب کو، تو جب وہ 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد اس کا ویزا ختم ہوگا، آئے گا، تو یہاں اس کے لیے کوٹھی بھی تیار ہو چکی ہوگی، اس کی عزت بھی ہوگی، گلی محلے میں اس کا نام بھی ہوگا، اس کے گھر والے اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر بھی لینے جائیں گے. کیوں کہ اس نے بہت کچھ وہاں سے کما کے یہاں بھیجا ہے. وہاں $1 تھا، یہاں 60-70 روپے بنتے تھے. وہاں 1 کماتا تھا، یہاں 70 روپے بنتے تھے. اس لیے
بندہ مومن بھی اس دنیا پر چند دن کے لیے کمائی کرنے آیا ہے اور اس نے آخرت کے لیے آگے بھیجنا ہے. یہاں سے ایک نیکی کرے گا وہاں اس کو 10 ہو کر 70 ہو کر 700 ہو کر آگے ملیں گے. لیکن اگر یہاں سے خالی چلا گیا، اس کا کوئی باہر کمائی کرنے کے لیے گیا تھا اور وہاں قرضہ الٹا چڑھ گیا اس کے اوپر اور ٹکٹ کے پیسے مانگ کر گیا تھا ادھار لے کر کسی سے اور وہ بھی نہ ادا کر سکا اور وہاں جا کے الٹا قرض وہاں بھی چڑھا لیا، ایک آنا بھی یہاں نہ بھیجا اور گھر والوں کو پتا ہے 1 کروڑ روپے کا مقروض ہو کے آ رہا ہے تو گھر والے اس کا استقبال کریں گے؟ ایئرپورٹ پر تنہا آئے گا، کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا، لوگ تانے دیں گے گلی محلے کے کہ لوٹ کے بدو گھر کو آئے. کیا لینے گئے تھے؟ دیار غیر کا سفر کیا تھا، کوئی پونجی جمع کر کے نہ ساتھ لائے، نہ انہوں نے آگے پہلے بھیجی کہ آج اسے جو ہے وہ موج کرتے اور وہاں رہ کے خوشحالی کی زندگی گزار کر کے یہاں اب کام بھی نہیں کر سکتا کوئی، چونکہ وہاں خوشحال رہ آیا ہے، یہاں کام بھی کرنے سے قاصر ہے تو سوائے دھکوں کے اس کے لیے یہاں کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہاں عیش کر کے خالی ہاتھ اگر پلٹ جائیں تو وہاں سوائے رسوائیوں کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے مالک نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان سوچے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ تفکر اسے عمل کی طرف راغب کرے گا. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، ہر بندے کے سینے میں موت کا خدشہ کھٹکا ڈر ضرور موجود ہے، لیکن 3 طرح سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں. کچھ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں اگر میں مر گیا تو یہ میری لذتیں چھن جائیں گی، اب تو میرا وقار ہے، اب تو میری شہرت ہوئی ہے، کل ہی تو میری شادی ہوئی ہے، ابھی تو میرے جینے کے دن ہیں، میں مر گیا تھا اب سب کچھ ختم، چلو اس لیے موت سے ڈرتے ہیں. کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں اگر میں مر گیا میرے بوڑھے ماں باپ بڑے دکھ میں ہوں گے، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی پریشان ہو جائیں گے، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، در در کے دھکے ہوں گے، اجزاء و اقارب کو صدمہ پہنچے گا، گلی محلے میں میری موت سے کوہرام مچ جائے گا. میں مر گیا، میں پورے خاندان کا واحد کفیل ہوں، لہذا میرا جینا بڑا ضروری ہے، اگر میں مر گیا ہائے کیا ہوگا، اس وجہ سے وہ موت سے ڈرتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں. تیسرے لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں اور وہ حقیقی ڈرنا ہے، اور وہ کیا کہ بندہ موت کا کھٹکا خدشہ ڈر اس لیے رکھتا ہے، بندہ سوچتا ہے اگر میں اچانک مر گیا تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گا. یہ چیز انسان کو نیک اعمال کی طرف کہ میں نے کیا بھیجا ہوا ہے آگے جا کر میں کیا وصول کروں گا، تو میں کوئی عمل تو ہو جو میرے پاس جس کو میں جس سے پیش کر سکوں کہ مولا جو گناہ ہوئے وہ معاف کر دے، یہ میرے عمل قبول کر لے. لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں میرے پاس، تو موت کا یہ خدشہ، موت کا یہ کھٹکا انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے. اس لیے فرمایا ہر جان سوچے اس نے آگے کیا بھیجا. تو یہ ہے یہاں رہ کر آخرت کے لیے آگے اساس سے بھیجا جائے. فرمایا یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہاں جو کرنا ہے وہاں قیامت کے دن کاٹ لینا ہے، اور یہاں سے اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو پھر وہاں رسوائی کے سوا کیا ہے. بوائی کے موسم میں جو کاشتکار مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، تہجد کے وقت اٹھ کے کھیتوں میں جاتا ہے، تو جب کٹائی کا موسم ہوتا ہے تو موج اسی کو ہوتی ہے، گھر میں اسی کے دانے آتے ہیں، منڈی کے اندر اسی کے جو ہے اسی کی فصل پہنچتی ہے اور پیسے وہی کماتا ہے. اور جو بوائی کے موسم کے اندر اٹھا نہیں، دن چڑھے تک سویا رہا، کاٹن کے کپڑے پہن کے حویلی میں بیٹھا رہا، ایک دن بھی وہ نہیں گیا کھیتوں میں، نہ اس کی کوئی محنت کی، تو جب کٹائی کا موسم آئے گا سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. وہ جو مٹی سے مٹی ہو چکا تھا کٹائی کے موسم میں وہ خوش ہوگا، اس کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوگی، اور یہ جو پہلے خوش تھا تو وہ کٹائی کے موسم میں پریشان ہوگا کہ میرے گھر میں تو ایک دانہ بھی نہیں آیا. تو یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، جہاں جہاں جو مٹی سے مٹی ہے، جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، سوکھی کھا لیتا ہے، روکھی کھا لیتا ہے، لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہیں اترنے دیتا، اپنے مالک سے ڈرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، والدین کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے، اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کی زمین، کسی کا پیسہ، کسی کی امانت نہیں دباتا، لوگوں کے حقوق دیتا ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا پورا خیال رکھتا ہے. یہ بوائی کا موسم ہے. جب کل کٹائی کا موسم حشر میں آئے گا تو نامہ اعمال میں جو ہے وہ عمل کے دانے اسی کے تلیں گے، اور اس دن چہرہ اسی کا کھل کھلائے گا، محبتوں کے گلاب اور خوشیوں کے پھول اسی کے چہرے پہ کھلیں گے جو اس بوائی کے موسم کے اندر مٹی سے مٹی ہے. اور جہاں جو موج کرتا رہا آج اسے موج ہی موج ہے، مرضی سے اٹھتا صبح، رات کو شراب خانے میں ہوتا ہے،
رزق حرام کماتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، پرواہ نہیں